बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम परदेसां दे रंग और आपका होस्ट यासिर सिद्दीक आपके साथ। नाज़रीन, परदेसां दे रंग हर प्रोग्राम में हमारी कोशिश होती है कि परदेसों से जुड़ी हर वो तकलीफ़, हर वो खुशी आप तक लेके आएँ जो हम लोग यहाँ पे बैठे हुए एक्सपीरियंस करते हैं, जो हम लोग देखते हैं अपनी आंखों से। इसी रिलेटेड आज का भी जो प्रोग्राम हमारा है इसी हवाले से है। और प्रोग्राम की अगर बात करें, जो आज का टॉपिक हमने सेलेक्ट किया हुआ है, बड़ा ज़बरदस्त, बड़ा दिलचस्प सा टॉपिक है। और टॉपिक की बात करें तो डिफ़िकल्टीज़ वर्सेस अपॉर्चुनिटीज़ है। मतलब आपके काम के लिहाज से अगर आपको मुश्किलात आती हैं और उसके साथ साथ अपॉर्चुनिटीज़ भी उन्हीं मुश्किलात से निकलती हैं। और साथ साथ में एक और चीज़ ऐड की हमने कि इंसानियत की खिदमत भी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। नाज़रीन, मुश्किलात की अगर बात करें तो ज़िंदगी का कौन सा शोबा ऐसा है कि जिसमें आपने मुश्किलात नहीं देखी हैं। हम बात करें अपने नौकरी की, अपने कारोबार की, अपने घर की, या फिर खातून खाना ही हमारे घर में क्यों ना उसकी बात करें तो उसने भी अपनी ज़िंदगी में तकलीफ़ देखी है, मुश्किलात देखी हैं। लेकिन कामयाब होते वो लोग देखे हमने जो कि इन तकलीफ़ को समझते हैं, अपनी मुश्किलात को गौर से देखते हैं, उन पे फ़िक्र करते हैं और फिर उनके लिए हल ढूंढते हैं। और इसी बात को हम लेके आगे चलते हैं कि अपॉर्चुनिटीज़ कैसे, अपनी मुश्किलात में से कैसे आप उनके हल निकालते हैं। और उन अपॉर्चुनिटीज़, आप क्यों कहते हैं कि अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं? सिर्फ इसलिए कि वो मुश्किलात आपको स्टेप देती हैं, आपको सीढ़ी बनती हैं ताकि आप ऊपर जाते जा सकें। मेरे पास एक बड़ी ज़बरदस्ती मिसाल है कि मैं अगर मिसाल दूँ आपको कि कैसे हम कहते हैं कि मुश्किलात भी आई और फिर साथ में अपॉर्चुनिटीज़ भी आती हैं, तो बिल्कुल ऐसे एक दोस्त की मिसाल दे रहा हूँ। कंपनी का ऑनर है यहाँ पे, तो उसके साथ बैठना हुआ इत्तेफाक हुआ, तो उससे हम बैठे, देखा उससे मैंने ये सवाल किया कि कैसे मुश्किलात होती हैं और कैसे अपॉर्चुनिटीज़ हम लोग देखते हैं। तो उसने मुझे बड़ी ज़बरदस्ती मिसाल दी। एक बंदे को कॉल की सिक्योरिटी को फ़लाँ बंदे को बुला के, एक बंदा है सूटेड बूटेड टाई पहनी हुई, आके दुआ सलाम में बताया गया कि ये हमारी कंपनी के जनरल मैनेजर हैं और आज से 20 साल पहले उन्होंने मेरे साथ काम शुरू किया था। तो काम क्या शुरू किया था, एज ए लेबर मेरी कंपनी में आए थे और आज माशाल्लाह से जनरल मैनेजर की पोस्ट पे काम कर रहे हैं और इस काबिल हैं कि अगर अपनी कंपनी खोलना चाहें तो बिल्कुल रेडी हैं। और फिर इसी दौरान एक दूसरे बंदे को इन्होंने बुलाया, एक बड़े ज़हीफ़ से बंदे थे, आए माशाल्लाह से, आके दुआ सलाम हुई, पूछा गया तो बताया कि ये भी मेरी कंपनी में पिछले 20 साल से काम कर रहे हैं और लेबर से आए थे और आज भी लेबर ही काम कर रहे हैं। सैलरीज़ बढ़ी हैं, अपॉर्चुनिटीज़ आई हैं, लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ अवेल नहीं हुई हैं। तो ये सबसे बड़ा फ़र्क था कि दोनों बंदों ने 20-20 साल काम किए। एक बंदा जनरल मैनेजर पे पहुंचा और दूसरा सिर्फ लेबर से आके लेबर तक ही रुका। तो उसमें क्या फ़र्क था? मैंने पूछा उससे क्या फ़र्क हुआ? कहते हैं कि जो जनरल मैनेजर बना उसने अपनी ज़िंदगी में इस फील्ड में बहुत सारी मुश्किलें देखी हैं और वन बाय वन उन मुश्किलों को ये हम देखते रहे, इसको इसने मुश्किलात का मुशाहिदा किया और फिर उन मुश्किलात से सीखता रहा और फिर उसने अपने लिए उन मुश्किलात से हल निकाले। और आज मैं ट्रस्ट कर सकता हूँ कि ये बंदा, मैं अगर नहीं भी हूँ तो मेरी कंपनी को बड़े अच्छे से रन कर सकता है। इसी तरह दूसरा जो बंदा था, उसको मुश्किलात वही मिली हैं जो उसके काम में थी, लेकिन उसने उन मुश्किलों से सीखा नहीं है, उन मुश्किलों को समझा नहीं है। और रूटीन की ड्यूटी थी कि हाँ मैं आया हूँ काम पे, आके मुझे 9 घंटे 8 घंटे ड्यूटी करनी है और चले जाना है, अपनी सैलरी लेनी और काम ख़त्म। तो एक तरफ सिर्फ ये ड्यूटी थी और दूसरी तरफ बंदा जो दूसरा जनरल मैनेजर तक पहुंचा, उसने अपनी मुश्किलात को समझा। तो ये सबसे बड़ा एक फ़र्क होता है कि आप अपनी मुश्किलात को समझें, अपने काम पे रहते हुए अपनी मुश्किलात को समझें और मुश्किलात से सीखें और अपने लिए सीढ़ी बनाते जाएं। मेरे साथ ऐसी ही मिसालें आज के प्रोग्राम में मेरे मेहमान भी हैं जिन्होंने अपनी मुश्किलात से सीखा है, अपनी मुश्किल से मुश्किल हालात देखें और उनसे सीखा और फिर आगे चलते हैं। जी, तारफ़ कराता हूँ मेहमानों की। मेरे साथ पहले मेरे मेहमान हैं माजिद इकबाल साहब हैं। ये ज़िला एबटाबाद से इनका ताल्लुक़ है और पिछले 15 साल से दुबई में मुकीम है। और जब इन आए थे, क्या थे, किस तरह से उन्होंने अपनी कैरियर की शुरुआत की और आज माशाल्लाह से एमिरेट्स एयरलाइन में एयरक्राफ्ट मैकेनिक के तौर पे काम कर रहे हैं। अगर मैं बताऊं कैसे आए थे, तो इन्होंने एज ए सिक्योरिटी ऑफिसर यहाँ पे काम शुरू किया था और आज माशाल्लाह अपना एक मकाम खुद बनाया और इन्हीं मुश्किलात से गुजरते हुए बनाया। इसी तरह से दूसरे मेरे मेहमान हैं जनाब वसीम अख्तर साहब हैं। ये भी ग्रुप ऑफ कंपनीज़ में हैं, एज अकाउंटेंट जॉब कर रहे हैं और अकाउंट से रिलेटेड हैं। लेकिन इनकी सबसे खासियत जो मैं कहूँगा कि इन्होंने अपने काम के साथ रहते रहते अपने मुआशरे के बारे में सोचा है। तो अपने पीछे जो लोग रहते हैं इनका अगर मैं बताऊं तो एबटाबाद से हैं और ताल्लुक़ इनका गांव एक चमट्टी नाम है, उससे इनका ताल्लुक़ है। और वहाँ पे इन्होंने अपने लिए एक ट्रस्ट, इन्होंने वेलफेयर ट्रस्ट बनाया और वहाँ से यहाँ से बैठे हुए ये लीड कर रहे हैं उस ट्रस्ट को। तो आगे चल के हम लोग डिस्कस करते जाएंगे कि किस तरह से मुश्किलात हैं और किस तरह से इन्होंने मुश्किलात से सीखा और आगे बढ़ते चले गए। सबसे पहले माजिद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया कि A2 TV की एक कॉल पे आपने लब्बैक और हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए। टाइम निकालने के लिए बहुत मशकूर हैं। इट्स ऑनर सर। जी, वसीम भाई आपके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम निकाला। जी, मैं कंटिन्यू करता हूँ अपने प्रोग्राम को। नाजरीन, दोनों मेहमान हिंद को समझते हैं, मैं खुद हिंद को स्पीकर हूँ माशाल्लाह से। जहाँ ज़रूरत पड़ी हिंद को में जाएंगे और बिल्कुल उर्दू में भी बातचीत होती रहेगी। तो स्टार्ट करते हैं हिंद को में। माजिद भाई क्या चाल है? तो बिल्कुल खैर खैर, ठीक ठाक हो? किस तरह लग रहा है अपनी ज़ुबान बिच अगर प्रोग्राम से कंटिन्यू करते हैं?
ٹھیک ہے جس طرح ٹھیک ہے ماجد بھائی اپنے بارے میں پہلے دسنا شروع کرو کہ جو اصل یہ ڈسکشن تھوڑی جی ہوئی سی کہ بڑی تکلیفاں دیکھی ہیں کس طرح تکلیفاں اوور کم کر رہے ہو اور اگر نکل رہی ہو سر پہلے تو بہت شکریہ جی سمادو کیتا ہمیشہ تو کوشش رہی ہے کہ یار جڑے ایک سٹیجز ڈیفیکلٹیز اپرچونٹیز یا جو بھی اسلامک سب تسی آخو اساں نے گزاریا ہے اسی کوشش کرتے ہیں کہ یار اور آنے والی نسل جڑی ہے جڑی آ چکی ہے جی وہ اس تو نہ گزرے ٹھیک اس واسطے ایک باقاعدہ کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے اور وہ کاؤنسلنگ کون کر سی اگر اسی نہ کر سکیں جی اگر میں آج کسی شخص کو نصیحت کردا تو اس کا مقصد ہے کہ میں اس فیز تو گزرے دا اور سٹارٹ وچ سر میں میرا ایک تعلق کٹھیالہ ایبٹ آباد اگے پیچھے گراں ہیں بنڈ جگیاں کال ہے کہ میرے حال میں کین کے جی بالکل جی السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی کون بات کر رہے ہیں کہاں سے بات کریں دبئی سے پروفیسر نثار احمد سلمانی عرض کر رہا ہوں جی پروفیسر نثار احمد سلیمانی صاحب دبئی سے بات کر رہے ہیں کیسے مزاج ہیں آپ کے جی یہ اللہ کا بڑا احسان ہے مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ ہمارے علاقے کوٹھیالہ اور چمٹی سے مہمان آپ نے بلائے آج جی غالباً یہ پہلی دفعہ دو مہمان علاقہ چمٹی اور کوٹھیالے سے بلائے گئے جی جی خوشی ہوئی مجھے یہ دیکھ کے اور ہماری یہ تمنا ہے کہ اپنے علاقے کے مسائل کو بخوبی یہ آج پیش کریں گے اور جس طریقے سے انہوں نے دبئی میں آ کے محنت کی ہے اللہ سب کو محنت کی توفیق عطا فرمائے جی آمین تو علاقہ چمٹی جو ہے یہ ایک ایسا علاقہ ہے کہ یہ اس کا کوئی عملی تعلق شیروان سے تو نہیں ہے نہ کوٹھیالے سے جی لیکن ان کو اس علاقے کو بدقسمتی سے ایبٹ آباد کے ساتھ لگایا ہوا اور پچھلے 72 سالوں سے جی یہ پسماندگی کا شکار ہے اوکے اور یہ وہ لوگ ہیں یہ وہ علاقہ ہے کہ جو لوگ اپنے علاقے چمٹی سے پہلے مانسیرا آتے ہیں مانسیرا سے پھر کلندر آباد جڑتے ہیں کلندر آباد تو پھر ایبٹ آباد پہنچتے ہیں ایبٹ آباد پھر کوٹھیالے پہنچتے ہیں کوٹھیالے فضل کے اپنے تھانے شیروان پہ پہنچتے ہیں اچھا ایک لمبا سفر ہے مطلب اپنے گھر تک پہنچنا سے یعنی صبح اگر استا پولیس افسر نکلتے اپنے دفتر میں ہوتے چمٹی پہنچنے تک اس کو پیشی ہو گئی ہے تو واپسی مڑنا تک شامی ہو گئی اچھا تو کتنا اچھا ہوگا کہ کوئی حال اس طرح نکالے جلا کے ان لوگوں سے آسانی پیدا ہو گئے ٹھیک ہے الحمدللہ مجھے خوشی ہے کہ آج جمشید صاحب اور ہمارے بھائی آپ کے ساتھ جو مہمان بیٹھے ہیں جی جی انہوں نے زبردست قسم کا وسیم صاحب نے یہ ایمبولینس سروس کا آغاز کی تھے جی جی اللہ پاک ان کی اس کاوش کو قبول کرے آمین الحمدللہ اسی چمٹی دے علاقے تو بڑا بڑا بھی تعلق ہے جی اور اساں کوئی آج تو 14 سال پہلے جی سروس شروع کی سی لیکن اس کا نام چمٹی نہ سا لیکن میں کو خوشی ہوئی ہے کہ چمٹی واسطے خاص ایمبولینس آ گئی ہے اور یہ سروس مزید انہاں لوگوں نے تعاون تھا کنگر پائیں دے تعاون نال جونے چمٹی دے تعاون نال چکڑ بائیاں دے تعاون نال یہ سارا کام اچھی طریقے نال ہون اگا سٹارٹ ہوئی سی اسے بالکل کنٹینیو کر سیں ایسا ٹاپک بھی ہے جو اسی واسطے ایک ٹاپک رہے انسانیت تساں تو کوئی اسپیسیفک سوال ہے مہمان نال دونوں مہمان بیٹھے ہیں کوئی اسپیسیفک سوال ہے پھر میں تساں ٹاپک کنٹینیو کر سیں انشاءاللہ ہاں بڑا اسپیسیفک سوال لینا سے اپنے بھائی یا دونوں بھراواں جو گیا کہ یہ علاقہ جڑا چمٹی ہے یہ کیا جغرافیائی طور نال ایبٹ آباد نال ملتا ہے یا مانسیر نال ملتا ہے اس کا کوئی حل آ سکتا ہے کہ نہیں آ سکتا ٹھیک ہے مہربانی ٹھیک ہے جی بہت بہت شکریہ میں انشاءاللہ کنٹینیو کرتا ہوں کال بھی تساں دی کافی لمبی ہو رہی ہے ہمارے مہمانوں کا انٹروڈکشن بھی باقی ہے تو میں انشاءاللہ پروگرام میں چل کے کنٹینیو کرساں تساں سوال بھی بہت بہت شکریہ کال کرنے واسطے اور یہ انفارمیشن جو تسیں ماشاءاللہ بڑی اچھی انفارمیشن ہے ٹھیک ہے تھینک یو اللہ حافظ تھینک یو جی میرے خیال میں بریک لیتے ہیں اور پھر ایک دفعہ کنٹینیو کرتے ہیں کیونکہ اگر ہم نے شروع کیا تو بیچ میں رہ جائیں گے جی ناظرین بریک کے بعد کنٹینیو کرتے ہیں تاکہ ایک ہی دفعہ ہم لوگ ایک ہی سیکوینس میں جا سکیں ہمارے ساتھ رہیے گا کنٹینیو کر سا اپنے مہمان جو ہیں انٹروڈکشن نال جی ماجد بھائی کنٹینیو کرو اچھا سر عرض کر رہا تھا کہ سفر سٹارٹ ہویا انیشلی ایز اے ویٹر جاب شروع کی تھی اس تو بعد پھر ایز اے اسکول ٹیچر جی پاکستان میں اس تو بعد ایز اے اسکول ٹیچر تو بعد آرمی بھی جوائن کی تھا آرمی تو بعد پھر اپنا بزنس کی تھا اسٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن کی تھی کچھ سیٹسفیکشن نہیں ہوئی کہ یار دس از ناٹ فار واٹ آئی ایم میڈ فار کچھ چینج
اس طرح اپرچونٹی ملی اوور دا ون نائٹ آف پیریڈ, یعنی ایک دن بچ اس طرح ہوا, فیصلہ چینج ہوا. گھر گیا جا کے ڈسکس کی تھی اپنی والدہ نال, اپنی وائف نال. ٹھیک, تو انہوں نے کہا جی بھائی مسئلہ کیا کیوں نہیں جانتے ہو. سیکورٹی دی جاب اسی انٹرویو دیتا, ٹاپ آف دا لسٹ, سلیکشن ہو گئی. 45 days دا شاید ٹوٹل پیریڈ ایسا کہ میں اپنا بزنس. اگر پاکستان کی گل کریں, میں ڈسکنیکٹ کر دیں, پاکستان کی گل کریں, پاکستان کے اس پیریڈ میں سارے تو مشکل چیز کوئی دیکھی ہے تو مطلب کیوں ایک دم جاب بھی چلے گئی, پھر آرمی بھی چلے گئی, پھر اپنا بزنس بھی کیتا ہے, سب تو مشکل ٹف ترین جڑا پیریڈ ہوتا کہڑا سا سر پاکستان میں رہنا دا ایک بینیفٹ سمجھ کے نو یا تسی اس کو ڈس ایڈوانٹیج سمجھ کے نو, تسی جیڑی ارن کر رہے ہو نا تسی شامی کھا رہے ہو. ٹھیک, تو سب کو سیونگ نہ دی کوئی بھی چیز نہیں آ رہی. اور یہی ایک المیہ اج بھی ایک لے مین دا ابتباد بچ پاکستان بچ کہ وہ کہہ رہے کہ بھائی میں کار بچ جڑا کما رہے ہیں ڈیلی بیسس تے کما رہے ہیں, ڈیلی ویج مل رہی ہے, وہ میں کھا رہے ہیں شامی وقت. میرے کو سیونگ نہ دی کوئی چیز نہیں ہے. آل دو کہ ایک سٹیج جیسا کہ میں اچھا کما رہا سا, جیسے میں اسٹور چلا رہا سا, سپر اسٹور سا اچھا کما رہا سا, لیکن میرے کو سیونگ نہ دی کوئی چیز بھی نہ سی. وہ یہ سیونگ دا جڑا ایک پریشانی سی وہ مک دبئی تک لے آئی. دبئی بھی سٹارٹ کیتا جس لیے اتنے پہنچے ہاں تے پتہ چلیا کہ بھائی تہاڈی جڑی فیلنگ ہوئی ہے نا جے اسی فیول لے کے آئے ہو وہ دبئی وچ لینڈ کرنا واسطے تے کافی ایسا اتھوں اگے ٹیک آف تسی نہیں کر سکتے. اتھوں اگے ٹیک آف کرنا واسطے دوبارہ اپنی اکیڈمک کوالیفیکیشن کو اسکیجول کرو, بجٹنگ کرو اور دوبارہ آگے چلو. اس تو بعد پھر کچھ کورسز اسے, کچھ آئلٹس وغیرہ جیسے نبوش وغیرہ دے کورسز اسے انہاں وچ گیا, اس پہ جا کے وہ کیتا. اس تو بعد پھر ایک اپرچونٹی ملی ایمرس ایئر لائن بچ تے ادھونی استجب لکم. تساں ایک چیز میں جڑی اساں ڈسکشن بھی ہو رہی ہے سی کہ ویٹر تو سٹارٹ کیتا اساں شادی حال وچ ویٹر شادی حال پاکستان کی گل کراں تو شادی حال دے ویٹر تو کہن کے ایمریٹس ایئر لائن ٹھیک ہے دنیا دی جانی پہچانی ایئر لائن ہے, اور پھر اس وچ پہنچنا اور پھر اس سے پہنچ کے اپنا ایک مقام بنانا ہے ایئر کرافٹ میکینک پہنچ کے ماشاءاللہ بغیر کسی پیچھے سکلز دے ایجوکیشن بیک گراؤنڈ اتنا خاص نہیں. تو یہ ساریاں مشکلات جو ایسا ٹاپک بھی ایسا دی ہے کہ مشکلات ورسز اپرچونٹیز, مطلب تساں اپرچونیٹیز کر دے رہے مشکلات پچھو تھوڑا جا اس کو ہائی لائٹ. سر پہلی چیز کیا ہے کہ ایک رسک اسیسمنٹ ایک لفظ ہے جو ہم پڑھے سنے اسی اسی لوگ رسک اسیس تے کردے ہیں پھر ڈر جلدے ہیں کہ یار اس رسک کی اسیسمنٹ کیتی ہے, اس وچ ہو سکتا ہے میں کوئی 2-4 مہینے واسطے جاب لیس ہو جلا, پھر میرے گھر دا نظام کیاں چل سی. اے سوچنا چھوڑ دو. ٹھیک ہے, تسی یہ چیزاں رب دی ذات تے چھوڑ دو جس نے جڑا واللہ خیر الرازقین ہے. اے اسباب وہ پیدا کرے گا, تساں کو ایک اپرچونٹی ملی ہے تسی اس کو نہیں چھوڑنا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. وسیم بھائی چونکہ تسی بھی ابتباد نالی تو تعلق بھی چمٹی اساں سن دسیا سا چمٹی دے سارے تو پہلی گل تے کہ خوشی کہ اساں دے گاؤں دے لوگ جڑے ہیں اساں نال بیٹھے دن اور اپنے مسئلے دس سکتے ہیں. پھر ایک انٹرنیشنل پلیٹ فارم K2 TV اساں پرووائڈ کیتے تھے جتھا اسی بیٹھ کے اپنے علاقے دی گل بھی کر رکھتے ہیں, اپنی زبان وچ گل کر رکھتے ہیں. اکاؤنٹس ماشاءاللہ تساں شروع کی تھان کے 3 سال تقریباً تساں دسے نا 3 سال ہو گئے عرصہ اکاؤنٹ شروع کر کے دا آپس تے آپ ہو گئے ہو ماشاءاللہ اپنی فیملی کی سنبھال رکھتے ہو, لیکن تساں ایک جڑا ذہن وچ نوبل کاز اسا کہ تساں نہیں میں نال ویلفیئر دا کام کیا کرنے اور ویلفیئر اتحاد ویلفیئر ٹرسٹ تساں دسے کہ میں اس میں منسلک ہوں اور گلف ریجن وچ کام بھی کر رہے ہیں. کیوں مطلب آپ تساں دی جاب ٹھیک چل رہی ہے, ساری چیز ہو رہی ہے, لیکن پیچھے دا خیال بھی تساں نہ رہے کیوں, کس طرح تے ذہن وچ تساں دی یہ چیز آئی ہے سی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ یاسر بھائی تساں دا اور K2 TV چینل دا تساں مدعو کیتے اپنے لوکاں نال گل کرن واسطے, اور خاص کر اج دا دن بہت زیادہ اس طرح اہم ہے مڑے واسطے کہ کل میری اتحاد ویلفیئر ٹرسٹ دا پہلی ایمبولینس سروس دا آغاز ہو رہے ماشاءاللہ الحمدللہ. 3 سال ہو گئے میرے دبئی دے اندر اکاؤنٹس دی فیلڈ. کوسچن تساں دا یہ کہ اپنی ضروریات تے چل رہی اسیاں اور سارا ہونا دے باوجود کیوں کیتا ہے. تو میں اکثر یہ گل کرتا ہوں کہ دنیا میں جہاں کے لیے جہاں میں جیتے تو سب کے لیے ہیں, زندگی کا اکثر مقصد ہے دوسروں کے کام آنا. جدھر بھی میں بیٹھتا گل کرتا ہوں بھائی اپنی ضروریات تو نہیں پوری ہو رہی ہیں, آپ واسطے اسی کر رہے ہیں, لیکن اصل مقصد ہے تو جڑا کام کر رہے ہیں اس تو دوسرے کو فائدہ ہو جلے. اصل سوال بھی ہمارا یہ نا کہ دیکھو ماشاءاللہ اگر اکاؤنٹ سے ٹھیک ہے ویل سیٹل جاب بھی ہے ساری چیزیں ہے, لیکن پیچھے دا خیال پھر بھی ذہن وچ ہے. اور جس طرح تساں دسے کہ ماشاءاللہ ایمبولینس افتتاح بھی تساں دی اس گاؤں وچ, اور میں تھوڑا جس گاؤں نال اگر میں واقفی تاپڑی بھی دیکھنا تے ہے کہ بڑا بیکورڈ جا رہی ہے, اور یہ ساری سہولیات جڑیاں سے اتھا رہ کے سوچ ہیں صرف سوچ ہی ہے پرووائڈ کرنا, اس سے ٹائم بھی چاہیے اور باقی بھی ساری فیسلٹیز اور باقی ہاتھ جوڑنا ہی ضرورت ہے. تو ماشاءاللہ ٹرسٹ ویلفیئر آرگنائزیشن بڑھتی تدوں جدوں ہاتھ جوڑ دیں, اور ایک نوبل کاز ہے, ہر بندے دی کوشش ہوندی ہے. لیکن تساں اس کتنا ایک آسان ہے کہ اتھوں رہ کے مینیج بھی کر رہے ہو, دیکھ بھی رہے ہو ساری چیزاں, اور پھر خوشی بھی ڈیفینیٹلی اٹینڈ ہوندی ہے نا کہ میں ایک نوبل کاز اس سے مڑی اچیومنٹ ہے میں تک پہنچ گیا.
ਬਿਲਕੁਲ ਯਾਸਰ ਭਾਈ ਇਸ ਕੋ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਸੀਆਂ ਔਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਿ ਬਾਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੀ ਆਸਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ किसी सियासी पार्टी का थे कोई इलेक्शन की वजह तो लोग तुसां को इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ कुछ गरीब बच्चियां की शादी वास्ते माना फंडिंग और अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम इलाके के अंदर 30 बेवा औरतें जिन्हों को माना फंड दे रहे वो चीज़ां जिस टाइम लोग सारियां देखियां और अभी एम्बूलेंस तो जो रिसेंटली असां ओपनिंग आ रही है इस चीज़ को देख के उन लोगों का बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह एक माइंड असां ते सेट हो गए कि सियासी इस पर किसी का ताल्लुक नहीं और बिल्कुल ये लोग खिदमत खल्क और लोगों की फलाह बहबूद वास्ते काम कर रहे हैं मतलब बिल्कुल एक सिंपल जी गल है कि जी चीज़ गवर्नमेंट की करना दी है असले हुकूमती इदारे ने करना चाहिए तुम खुद उसको लीड की और खुद करके मिसाल एक बन रहे हो और होंदा भी इसी तरह है कि मतलब तुसां दी सारे दी मुक जी सारे तो जबरदस्त चीज़ मुक दसी सी प्रोग्राम तो पहले भी कि ऐसे था जो 20-22 बंदे या 3 बंदे ऐसे इकट्ठे हैं ऐसे अपनी सैलरी बिचो 100-200 दिरहम जितनी इस्तिताअत है उसे करके और आप ये सारी चीज़ चला रहे हैं एक बड़ी जबरदस्त चीज़ है और सारे इससे मिसाल भी जितने भी इसमें व्यूवर्स भी देख रहे हैं कि मतलब मैं अगर आखिर जो है हर बंदा चीज़ कर रखते हर बंदा थोड़ी तनख्वाह किन रहे ज्यादा किन रहे 150 10-20 कट के अगर वो किसी गरीब की मदद कर रखते तो बड़ी आसानी नाल हो और जब हाथ जोड़ दें डेफिनेटली उस पर चीज़ें बढ़ दी जुती अगर लोगों से सहूलतां अगर से खुद दे रहे हैं तो मेरे ख्याल में तो बड़ी चीज़ और है भी कोई जॉब तो चल रही है नौकरी भी चल रही है लेकिन उससे नाल नेक मकसद वास्ते से जी रहे हैं काम कर रहे हो तो उससे माशाल्लाह जितना भी तारीफ की जो है वो घटे ठीक है माजिद भाई एक और सवाल असां दे ज़हन में जनरली आंदा है कि मतलब तुसां पिछले कुछ रिलेटेड टीचिंग नाल भी रिलेटेड रहो एज ए प्रिंसिपल भी स्कूल विच काम कीता अजीब तो नहीं लगे कि मैं प्रिंसिपल स्कूल का भी काम कर रहा है फिर मैं अपना बिजनेस सुपर स्टोर भी चला रहे हैं और मैं जदों पाकिस्तान तो मूव होने का टाइम आए अच्छा सेटल हाँ ठीक है गुजारा हो रहे जिस तरह दस रहे से मतलब घर की जरूरत है लेकिन फिर भी तो एक अपॉर्चुनिटी मिली है सिक्योरिटी गार्ड और फिर प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल किस तरह था ये सर माइंडसेट किस तरह है पहली चीज़ है कि इस स्टैटिक गार्डिंग जिस तरह बाकी सिक्योरिटी तुसी पाकिस्तान में या दुबई भी देख रहे हो ये सिक्योरिटी ना सी जी एसी एविएशन सिक्योरिटी जिस चेक इन काउंटर बोर्डिंग गेट्स बैगेज मैकअप इस विद इन फैसिलिटी तुसी जी इसको सिक्योरिटी कर रहे हो जिसमें तुसी रैम्प सर्विसेज और बाकी चीज़ें और जिस तक इस चीज़ का ताल्लुक है कि यार चेंज क्यों किया है या कोई सेटिस्फैक्शन नहीं हुई इस बीच किया सा सर हर इंसान की एक कोशिश है बेहतर तो बेहतर की तलाश जी असी भी उस बेहतर की तलाश में जो देखे कि यार मेरी अपनी जाती राय है कि यार ये चीज़ मेरे वास्ते बेहतर हो सकती है कमिंग फ्यूचर में ये ज़्यादा हेल्प कर सकती है इंस्टेड कि मैं शॉपकीपिंग करा या मैं स्कूल भी टीचिंग करा या मैं किसी और गवर्नमेंट सर्विस लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी में काम करा मेरे वास्ते चीज़ ज़्यादा बेहतर है तो अपना क्रिटिक तो इंसान खुद होंगे ना जी जी सब तो बेहतरीन क्रिटिक तुम खुद हो अपने तुम अपनी वो खामियां जानते हो जो कोई दूसरा नहीं जानता ना तुहां बॉस ना तुहां बीवी ना तुहां वालदा तुसी अपनी खामियां तो खुद सीखो और अपने फैसले खुद करो जी तो मेरे ख्याल में कोई बईद नहीं कि तुसी अचीव ना कर सकते हो कोई चीज़ ठीक है एक कॉलर है कॉल करके मैं कंटिन्यू कर जी अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम यासर साहब जी कौन बात कर रहे हैं कहाँ से बात करें मैं दोबारा आपसे बात कर रहा हूँ निसार अहमद मेरा नाम है जी निसार भाई मैं ये पैगाम देना चाहूँगा कि जिस तरह हमारे ये वसीम भाई यहाँ दुबई से काम कर रहे हैं इसी तरह वहाँ पे इनके हीरो हैं और जबरदस्त कॉज के लिए काम कर रहे हैं वो हैं रिटायर्ड सूबेदार जमशेद साहब जी और उन पाकिस्तानियों के लिए हमारा पैगाम ये है कि जो लोग वहाँ पे गवर्नमेंट सर्विसेज करते हैं कारोबारी हैं उन्हें मिलकर अपने इन पसमानदा इलाकों के लिए माहाना फंड देना चाहिए न सिर्फ बाहर के लोग जो बैठे हुए इन्हीं पे नजरें हों बल्कि जो मकामी लोग हैं वो भी माहाना अपनी आमदन में से इन पसमानदा इलाकों गांव के लिए एक फंड जमा किया करें ताकि आहिस्ता आहिस्ता ये जो लोग कस्मोपुरसी का शिकार हैं और जो गुर्बत की चक्की में पिस रहे हैं अल्लाह पाक उनके लिए भी आसानियां पैदा करें जी आपको खुशी होगी कि हमने कोई 300 पानी के प्रोजेक्ट कायम किए हैं तो अगर ये यहाँ से 300-400 पानी के प्रोजेक्ट हो सकते हैं तो जो पाकिस्तान में माशाल्लाह साहिब हैसियत लोग हैं उन पर भी अल्लाह का बड़ा फजल है उन्हें भी चाहिए कि वो भी अपने मुख्तलिफ इलाकों में छोटे छोटे गाँव में जहाँ लोग मसाइब का शिकार हैं इस तरफ नजर रखें ठीक है निसार साहब बिल्कुल आप सही बात कर रहे हैं कि हाथ जुड़ने चाहिए हाथ जुड़ के ही सारी चीज़ें होती हैं इंसानियत की खिदमत इसी तरह से होती है मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ इसी चीज़ को और कोई सवाल है आपका जी कॉल डिस्कनेक्ट भी होगी बहुत बहुत शुक्रिया
اصل میں اصل گل یہ ہے کہ مطلب ہوتا ہی اس طرح ہے کہ جب ایک فرد واحد کم نہیں ہے انسانیت کی خدمت ہے، ہاتھ جوڑتے جلتے ہیں اور اگر چین بنتی جلتی اور پھر اس طرح تک کام سارے کنٹینیو ہوتے جلتے ہیں۔ وسیم بھائی تساں ایک سوال بڑا ایسا ہے کہ کس طرح تے ساری چیزاں دیکھو اتھر رہ کے اگر تسی کر رہے ہو نا پچھے ہستے ہستے لوگ بھی جڑے مطلب ایک نوبل کاز ہستے ساری چیز جڑی جڑتی ہے کام ہوندے ایمبولینس دا جو تسی افتتاح کر رہے ہو یہ کیا سوچ رہے ہو کہ کس طرح مطلب اگر جو کہ ایکسپینڈ کو سی کال ایک آ رہی ہے کال کریں گے پھر جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کون بات کریں کہاں سے بات کریں؟ زعفران بات کر رہا ہوں مانسہرہ سے۔ جی زعفران مانسہرہ سے بات کریں جی۔ اچھا تو سر میں یہ وسیم صاحب کے حوالے سے بات کرنا چاہ رہا تھا۔ جی جی وسیم صاحب ماشاءاللہ انہوں نے بہت زبردست کام کیے اور ہماری دعائیں ہیں کہ یہ مستقبل میں بھی اسی طرح کام کرتے رہیں۔ اوکے شکریہ۔ اور ان کے حوالے سے یہ تھا کہ ان سے ہمارا تعلق بھی بہت ہے، تو انہوں نے ماشاءاللہ بچپن سے ہی اس فیلڈ میں تھے اور یہ کام کرتے رہے ہیں نا اپنے علاقے کے لیے، اسکول کالجز میں بھی تھے تو وہاں بھی یہ ہمیشہ آگے کی طرف تھے۔ جی ٹھیک۔ تو ہماری دعا ہے کہ یہ جہاں بھی رہیں ہمیشہ یہ لوگوں کے بارے میں سوچتے ہیں، اپنے بارے میں کم اور لوگوں کے بارے میں زیادہ اور اپنے علاقے کے بارے میں زیادہ سوچتے ہیں۔ ٹھیک ہے زعفران بھائی کوئی سوال ہے ہمارے پروگرام کے حوالے سے؟ پہلے یہ بتائیں کہ ٹی وی کا آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں یہاں سے دبئی سے بیٹھ کے ہم لوگ یہ پروگرام آپ کے لیے اسپیشلی لے کے آ رہے ہیں، تو کیسا لگتا ہے اس پروگرام کے بارے میں کوئی بات اویئرنیس کے بارے میں کوئی بات کہنا چاہیں تو؟ سب سے پہلے تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ ایک پلیٹ فارم ہے ہمارے لیے اسپیشلی ہزارے والوں کے لیے کہ یہ ہزارے والوں کی جو بھی آواز ہے وہ اٹھائی جا رہی ہے۔ جی تو یہ تو بہت اچھا ایک اچھا پلیٹ فارم ہے، یہاں سے ہم مطلب اپنی کوئی بھی بات ہم ایزیلی شیئر کر سکتے ہیں، کوئی بھی مسئلہ ہو تو یہ ہزارے کے لیے سب سے مطلب یہ مین چیز ہے کیونکہ ہزارہ ہر ڈسکنیکٹ ہوئی یہ کال۔ بڑی زبردست چیزیں ہیں ہم لوگ، میں بات ہی وہ کر رہا ہوں کہ وسیم بھائی اصل گل حقیقت یہ ہے کہ دیکھو آپ ایسے جنہ تے ہر بندہ کرتا ہے اصل خدمت انسانیت کی خدمت اور پیچھے اسپیشلی جسے علاقے تو سے آنے ہیں اصل پتہ ہے کہ اس علاقہ کڑی کڑی محرومیاں کا شکار ہے اور جب دو چار ہاتھ ملتے ہیں 15-20 آدمی ملتے ہیں اکٹھے ہونے تو پیچھے کافی ساری چیزیں جڑی ایسے حکومت ایک سائڈ پہ رکھ کے سے خود ذاتی طور پہ کرنا چاہوں تو چیزیں ممکن ہو سکتی ہیں۔ ماجد بھائی ایک سوال جو میرے ذہن میں اردو میں یہ سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جب ہم مشکلات کی بات کرتے ہیں کہ آپ نے اپنی کیریئر میں کہیں بھی آپ بلیو کالر ہیں آپ وائٹ کالر جاب کر رہے ہیں، مشکلات ہر جگہ میں آپ نے بھی مشکلات دیکھی ہیں، کیسے مشکلات کو آپ نے جج کیا، ان پہ فکر کیا اور پھر آگے نکلے ہیں؟ تھوڑا سا مشکلات کو ہائی لائٹ کریں تاکہ ہمارے ویورز کو پتہ چلے کہ واقعی مشکلیں تھیں اور تب آج ان کو اسٹیپ بائی اسٹیپ چلتے ہیں اور آج ماشاءاللہ اس مقام پہ۔ سر ایک کوئی بھی ایک شخص جو وہاں سے ٹریول کر کے یہاں پہ آتا ہے فرام ویری ڈے فرسٹ اس کے لیے جو پہلی پرابلم ہے وہ ہے کمیونیکیشن کی، جو اسے ہم نہیں جھٹلا سکتے کہ بھائی ہمیں یہ فیس کرنی ہے۔ نہ تو ہم عربک میں اچھے ہیں کیونکہ ہماری نیٹو نہیں ہے، انگلش سے ویسے ہمارے دامن جو ہے نا وہ بھاگ رہے ہیں ہم لوگ۔ اب حالات یہاں پہ آتے ہیں کہ ہمیں بولنے میں آ جاتی ہے اردو، وہ بھی ٹوٹی پھوٹی، اور ہندکو میں یا اپنی جو بھی نیٹو لینگویج آپ کی وہ، تو سب سے پہلے تو آپ نے اس بیریئر کو آپ نے اوور کم کرنا ہے۔ پاکستان سے کر کے آتے ہیں بہت اچھی بات ہے، اگر پاکستان سے آپ اس کو اوور کم نہیں کرتے تو دیکھیے آئلٹس ایک کورسز ہیں انگلش لینگویج کا، وہاں سے آپ کر کے آئیے، یہاں پہ آپ کو وہ بہت بینیفٹ دے گا۔ آپ کمیونیکیشن میں آپ کا جو گیپ ہے اس کو آپ اوور کم کر لیں گے، پھر اس کے بعد ٹیکنیکل سے تو ہم لوگ بالکل ہی دور ہیں۔ جو ٹیکنیکل لینگویجز ہیں، ٹیکنیکل ایکیڈیمک کوالیفیکیشنز ہیں، وہاں سے ہم لوگ ایک بریک کا ٹائم ہو رہا ہے۔ جی بالکل جی ناظرین بریک پہ چلتے ہیں، ہمارے ساتھ اور آج کے جو ٹاپک ہے ہمارا ہے کہ مشکلات اور ان کا حل اور کس طرح سے ان مشکلات میں آپ اپنے لیے مواقع پیدا کرتے ہیں۔ تو میں تھوڑا سا اس کو ہائی لائٹ مزید کرنا چاہ رہا ہوں کہ ریسنٹلی ہر بندے نے ہمارے جتنے فیلڈ کے کوئی بھی بندہ ہو، گھر پہ ہو، بچے ہوں، تو ہم نے ایک بڑا ریسنٹ ایک ہمارے ساتھ جو ٹریجڈی ہم لوگ جس سے گزر رہے ہیں کرونا وائرس کووڈ-19 کی وجہ سے، تو اب دیکھیں کہ کرونا وائرس تو آیا ہے، اس میں اپرچونیٹیز ہر بندے کو اب اس کی زندگی میں کیا ملی ہیں۔ میں بڑی آسان سی مثال دے رہا ہوں، میں آفس میں کام کر رہا ہوں تو میرا آفس سے کام کرتے کرتے میں نے گھر پہ کام کرنا سیکھ لیا، اور گھر سے کام کرتے کرتے ساتھ مجھے اپرچونیٹیز ملی کہ میں ساتھ میں سیکھتا جاؤں۔ میری آن لائن ٹریننگ سٹارٹ ہو گئی، میری آن لائن کلاسز سٹارٹ ہو گئی، میری آن لائن بزنسز سٹارٹ ہو گئے ہیں۔ تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ اگر میں اپنے آفس کی بات کروں تو میں نے وہ سیکھا ہے۔ اب بزنس مین کی بات کریں تو بزنس والوں نے بھی مطلب میٹنگز جا کے کرنا، ملنا، ان سے اپنی پروڈکٹس کو جا کے انٹروڈیوس کرنا، وہ ساری چیزیں ختم ہو کے تو انہوں نے اپنے لیے اپرچونیٹی یہ نکالی کہ اپنے گھر میں
अपने घर में बैठ के तो वो अपनी चीज़ें बेच सकते हैं, अपनी सेल कर सकते हैं। मैं इस पे कंटिन्यू कर रहा हूँ, एक कॉल आ रही है बीच में, फिर मैं कंटिन्यू करूँगा। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं अलजुबाबा से बात कर रही हूँ यूके से। जी यूके से बात कर रही हैं, आपका नाम फिर से बताइएगा। अलजुबाबा सर। जी जी जुबा, कैसी हैं आप, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं पहले तुसां दी शो दी तारीफ करना चाहता, माशाल्लाह बहुत प्यारा शो है। अच्छा। और परदेसां दा रंग ते पहले एक ऐसी खुद परदेसी हैं जी जी, और सेकंड है कि अप्रिशिएट करता, माशाल्लाह बहुत अच्छा शो है और इसका टॉपिक बहुत अच्छा है। और जेडे तुसे गेस्ट हैं मिस्टर माजिद इकबाल हाशमी जी जी, ते ए असानी फैमिली तो हैं, मेरे रिलेटिव हैं, मेरे अंकल हैं। अच्छा ਤੇ ਸਰ ਪਰਸਨਲੀ ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਆਈ ਵਿਟਨੈਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟਰਗਲ ਦੇ ਜੋ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਜਿਸ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਕੇ ਅਪ ਚਲਦਾ ਹੈ। जी जी, ਸੋ ਮਤਲਬ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਅਸੀਂ ਆਈ ਵਿਟਨੈਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। तो मतलब ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟਸ ਹਨ ਉਹ ਅਸਾਂ ਖੁਦ ਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੈਂ ਇਹ ਇਥਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹਤਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਤੇ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਸਾਂ ਕਿ ਅਸਾਂ ਖੁਦ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ। और सेकंड है कि अपनी कॉल ज्यादा लंबी ना करसा, ज़ाहिर है तुहां शो दा टाइम थोड़ा उसी ते सर माजिद को मैं इतना क्वेश्चन करसा कि लाइक जेडी असां दी यूथ है, जेडे मतलब यंग जनरेशन है, जेडे अपनी तालीम मुकम्मल कर चुके हैं या कर रहे हैं, उन्हां वास्ते तुसीं क्या आखदे? क्योंकि सर पाकिस्तान विच एक सब तो मेन असां दा प्रॉब्लम चल रहा है वो है बेरोजगारी। तुसीं देखो हर दूसरा बंदा या बच्चा जेड़ा अपनी तालीम मुकम्मल करदा है वो बेरोजगार है और उसकी वजह तो मतलब वो कितना जेड़ा है सियाह हकते हो कि उसका दिल कितना मतलब खफा होता है कि लाइक असा कोई अपॉर्चुनिटीज नहीं, कुछ नहीं। तो इस वास्ते मैं आखसा थोड़ी इसका नजरसानी करो और असन दसन कि इन्हां बच्चों वास्ते तुसीं की आखना चाहते हो। ठीक है, कि अपने करियर वास्ते वो अपने करियर दा स्टार्ट किस तरह करन और किस तरह से आगे किन के चलन। ठीक है जुबा, सारे तो पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया और बड़ा ज़बरदस्त असां दी कॉल है कि यूके तो असां गल हो रही है, असां दी अपनी जुबान बिच गल हो रही है, इस तो बड़ी चीज़ असां दे शो वास्ते कोई भी नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया टाइम कटने वास्ते और जो तुसां सवाल कीते बड़ा ही ज़बरदस्त टॉपिक भी है, मैं इंशाल्लाह उसको कंटिन्यू करता हूं कॉल तो बाद। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, थैंक यू। एक सवाल एक बड़े जहन में जैसा तो हंसते भी यूके बिच K2 TV ਦੇ प्रोग्राम ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਵ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ प्रोग्राम्स आ रहे हैं K2 TV नशरियात किस तरह लग रहे हैं ਆਪਣੇ हज़ारे ਦਾ कल्चर? अगर ਤੁਸੀਂ घर बैठे थे यूके में देख रहे हो तो कॉल ड्रॉप होगी। जी नाज़रीन, मैं माजिद भाई कंटिन्यू करता हूँ लेकिन पहले मैं अपना टॉपिक ख़त्म कर लूँ। अपॉर्चुनिटीज़ की बात कर रहे थे कि डिफ़िकल्टीज़ आई और उसमें से अपॉर्चुनिटीज़ निकली। तो जब बंदे अपना बिजनेस कर रहे थे तो उन्होंने अपनी सेल्स को अपने घर पे ले आए, अपनी सेल्स को ऑनलाइन चले गए। तो ये कोविड की वजह से हमें ये अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं कि हमने अपने ऑफिस को घर से स्टार्ट कर लिया और अपने बिज़नेस को अपने मतलब अपने घर से स्टार्ट कर लिया। तो बहुत सारी चीज़ें नई सीखने को हमें मिली हैं। अब एक पॉजिटिव साइड पे देखें तो हमने बहुत सारी चीज़ें, नेगेटिव साइड पे देखें तो हमने बीमारी को देख लिया, हमने घरों में रुक गए। तो यही चीज़ होती है कि जो असल में एक बड़ी मिसाल है ये हमारे सामने कि अपॉर्चुनिटीज़ कैसे हमने निकालनी है उन डिफ़िकल्टीज़ में। माजिद भाई मैं आपके पास था सवाल असा दा ऐसा कि तुसां दी मुश्किलात जुड़ी ऐसी हैं उन्हें थोड़ा जिहा हाईलाइट वन बाय वन करके दसो कि किहड़ी मुश्किलात तुसां देखी? ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਫੇਸ ਕੀਤੀਆਂ। पाकिस्तान तो फेस करके फिर था पहुंचे फिर था देखिए ਸਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਸਟਾਰਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ ਕਸਮਾ ਪੁਰਸੀ ਦਾ ਆਲਮ ਅਸਾ ਕੋਈ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਪੋਰਟਰ ਨਾ ਅਸਾ ਦ ਓਨਲੀ ਬ੍ਰੈਡ ਐਂਡ ਬਟਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਸਨ ਉਹ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮਾਨ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਨੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਜੇ ਡ੍ਰੌਪ ਹੈ जी ਜਿਸ ਤੇ ਜੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਦੇ ਪੇਪਰ ਵੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ जी जी ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਸਰਵ ਕਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਵੇਟਰ ਅਸਾ ਮੈਰਿਜ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੇਟਰੀ ਕੀਤੀ। ठीक है, घर को सपोर्ट किया, फैमिली को सपोर्ट करना तो बहुत ज़रूरी है और आपके फंडामेंटल चीज़ है कि भाई सपोर्ट करनी है। ठीक है, फैमिली सपोर्ट होया उस तो बाद देखा थोड़ी जी फैमिली बेहतर हो गई। बड़े भाई सन आर्मी विच उन्होंने सपोर्ट किया, असां दोनों ने फैमिली को चलाया। अपने तो सारे तो बड़े भाई की शादी की। मुश्किलात विच अपॉर्चुनिटीज़ किस तरह कढ़ियां सी सर अपॉर्चुनिटी देखो तुसां ने एक तो हिम्मत नहीं हारनी, ठीक है। और तालीम के नाल नाल तुसां ने कुछ टैक्नीकल शोबे विच अपनी इमारत को एक्सपीरियंस करना है, उसको बढ़ाने की कोशिश करनी है। आल्दो कि असां दी नवी नस्ल जिहड़ी है वो तो बिल्कुल भी टैक्नीकल फील्ड तो बिल्कुल भी मुबर्रा है कि भाई असां ने टैक्नीकल ते काम करना ही नहीं है। ठीक है, मैक्सिमम तालीम मैट्रिक है। जिस तरह बच्ची ने पूछा कि भाई तुसीं जितने तक पेट्रोल वाली गड्डी विच पेट्रोल ना पासो डीजल पासो तो किस तरह चल सी है। असां ने बच्चे को उसके दिमाग के मुताबिक उसकी कॉम्पिटेंसीज के मुताबिक फीड करना है। ठीक है, तू किहड़ी चीज़ बच्चा किहड़ी चीज़ अडॉप्ट करना चाहता है, बच्चा किस फील्ड में जुड़ना चाहता है, लेट हिम डिसाइड अनलेस अंटिल कि तुसीं उसते अपनी सोच को अपने इरादे को उसते मुसल्लत करो और बजाय इसते कि उन्हें 3 महीने 13 में
وہ کسی صورت وچ بھی کامیاب انسان نہیں بن سکتا کیونکہ وہ خود بننا چاہتا ہے کارپینٹر تسی اس کو بڑھا رہے ہو انجینئر تے وہ آخر تے انجینئر پٹھے پولا والا انجینئر بن جلسی جی جی ٹھیک اس کو تسی بچے کو تسی دیکھو بچے دی فیلڈ دیکھو بچے دی کمپیٹنسیز دیکھو کیڑی صلاحیتاں اس کول ہیں اس کو اس فیلڈ وچ جلنا دو جی تسی تے جس طرح تسی اس کو گائیڈ کرسو اس نے اس طرح نہیں چلنا انفارچونیٹلی اساں کول جو کہ گائیڈ ہی نہیں ٹھیک ہے اور میرے کول بھی کوئی گائیڈ نہیں ایسا میں اپنا گائیڈ بھی آپ اساں اپنے فیصلہ ساز بھی آپ اساں میں اپنی تنظیم ساز بھی آپ اساں اور میں اگے تو اگے نکلتا گیا میں پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا مطلب جتنی بھی مشکلیں آئی ہیں تو سٹیپ بائی سٹیپ تو اس میں خود آپس سے انہوں نے حل بھی دیکھیں انہوں نے سمجھے اور پھر اس کے مطابق اگر جڑی بھی ضرورت سمجھ رہی ہوتا کرنے بس میرا اللہ اور میں خود اسی دو یہ سے وسیم بھائی تو نال سوال ہے کہ اتھا رہے کہ ماشاء اللہ پہلے بھی میں کافی دفعہ آخ رہے ہیں کہ اتھا رہے کہ آپس سے آپ ہو لیکن ایک خیال جو ہے ذہن میں ہے کہ ویلفیئر دا کم کر رہے ہو تو کتنا ایک آسان ہے کہ اتھا پردیسہ میں چھ رہے کہ اپنی جاب بھی دیکھنی ہے اتھا دی لائف بھی دیکھنی ہے پھر نال پیچھے دا بھی فالو اپ کرتے رہے ہو کتنا ایک آسان ہے تو یاسر بھائی مشکل تو ہے لیکن اس کام دا مقصد یہ ہے کہ اللہ دی رضا سے جی تو انسان جس لئے اللہ پاک دی رضا سے ایک قدم بڑھ دے اللہ پاک اس کو مزید قدرتی طرف اللہ پاک راستے بڑھا چھوڑ دے مشکلات ضرور ہیں لیکن اللہ پاک اس ٹائم بیچ پاکستان بیچ اور نثار صاحب دی 2 دفعہ کال ہے کہ بہت شکریہ انہوں دا اس طرح دے لوگ اساں نال جوڑ سٹن اور اساں دے جڑے چیئرمین صاحب ہیں سبتار جمشید صاحب آرمی تو ریٹائرڈ ہیں ایمبولینس بھی نہ ڈونیٹ کی اساں کو اچھا اور ان تقریباً آج بھی میری گل ہو رہی ہے اسی دس رہا سے اگر کوئی بچے اساں دے ہزارے بیچ اساں دے تناول بیچ جاب تھی جنہاں بچوں کو ضرورت ہے موٹر وے تے اس ٹائم بھی اگر جڑے ضرورت مند بچے ہیں 18 تو 20 ہزار روپے ان دی اسی کفایت واسطے کوئی پروگرام چلانا واسطے انشاءاللہ میرے کو اپرچونٹیز ہیں اگر گل کریں کہ دیکھو جتھا حکومتی ادارے بعض اوقات فیل ہو دیکھیں ایمبولینس کی گل کریں سارے علاقوں میں چلو شہروں میں تو ہے علاقوں کی گل کریں کہ اصل بعض اوقات ہے کہ حکومت بھی اتنے وسائل ہونے تو بعد بھی گڈیوں تک نہیں پہنچ سکتی ہیں وہ سہولتیں نہیں دیکھتی ہیں تو سا کس طرح ذہن ہے کہ کس طرح ساری چیز مینیج کر سو کس طرح مینیج ہو سی یاسر بھائی حکومت تے نثار صاحب نے بھی کوسچن آسا کہ اساں دا ڈسٹرکٹ ایبٹواد علاقہ چمٹی ہے چمٹی تو منسیرہ تو کلندر آباد ایبٹواد یعنی حکومت اور اساں دا بہت بڑا گیپ ہے ہر معاملے وچ لیکن الحمدللہ علاقے دے لوکاں دا اساں نال اتنا اچھا تعاون ہے کہ ایمبولینس واسطے جگہ بھی دے چھوڑی ہے ڈرائیور بھی مقامی ہو گئے کسی قسم دی بھی اگر کوئی پرابلمز ہیں کچھ بھی ہیں علاقے دے لوگ تعاون کرسن تو انشاءاللہ سلسلہ چلتا رہے سی اچھا مطلب تو بالکل غلط ہے کانفیڈنٹ ہو کہ الحمدللہ باقی لوگ تعاون کرسن کیونکہ مین چیز لوگوں کا تعاون ہی اس ٹائم تو لوگوں کا تعاون جاری رہے سے انشاءاللہ سے مزید اگے جل کے اور پروجیکٹ ہیں نسن دے اگر رمضان پیکج انشاءاللہ سے پورے علاقہ تناول ہستے اس وچ بہت اچھا قریب لوگاں ہستے رمضان پیکج بھی پروگرام ہے اور اس تو بعد قریب بچیاں ہستے اینڈ کاری دستکاری دا کوئی پروگرام انشاءاللہ اسیں فیچر وچ اپنے علاقے سطح تے لے کے بالکل ناظرین اتھا ایک زبردست گل دیکھو میں گلاں چگالنے کے لیے کہ زبردست چیز یہ ہے کہ دیکھو اتھا رہے کہ آپس تے بندہ خود ہے اپنے کار کو چلا رہے اپنی کار دی کفالت کرے لیکن پیچھے دی اساں دی سوچ پھر بھی اساں ذہن وچ ہے کہ کس طرح پیچھے سے لوکاں سے خدمت کر رکھتے ہیں اور اتھا رہے تے ساری چیز پوری ہو رہی ہے ضرورت کی ساری چیز اللہ دیتی دی لیکن پھر بھی پیچھے دا ایک ذہن وچ کانسیپٹ ہے کہ فلاں بندہ یا فلاں سندے علاقے دی اگر یہ ضرورت کوئی پوری ہوتی ہے مڑے تھرو ہوتی ہے نہ تو کہڑی ضرورت ہے کہ اسے اپنی اتنا سارا ٹائم کٹا اور اتنی ٹف زندگی بھی جو پردیسوں بھی جو ٹائم کٹ کے پھر بھی نہ دخیار یہ ایک اللہ کی طرف چیز ہونی ہے گاڈ گفٹڈ بھی ہونی ہے اور کچھ چیزیں انسان اپنی محنت کرتے ہیں اس مقام تک پہنچتے ہیں کہ اس کا ذہن سیٹ ہوتا ہے کہ میں واقعی میں آپ واسطے تو بڑا کچھ کیتے ہیں لیکن میں اپنے معاشرے سے کرنا چاہ رہا ہوں تو یہ سوچ اگر اصل سارے دی ہو چلے تو میرے خیال میں اس طرح کی ایک فیلڈ ہے کہ ہر انسان ہر کار ہر بندہ ہر فرد اس وچ اپنا جتنی محنت کرے کر رکھتے اور ایک اللہ نال بھلا کرنا آتے ہیں کہ جب سے غریب اسے آپ بھلا کرتے تو اس نال نہیں بلکہ اللہ نال بھلا کر دو اس کا صلہ بھی اللہ تعالیٰ دی ذات ہی دین دی ہے ماجد بھائی تو دا مطلب چونکہ ماشاءاللہ پہنچ آیا تھا ساری چیزوں کی ایک اصل پچھوں ٹاپک ڈسکس اس سے کہ بچوں کی تعلیم دے والے پچھلے بڑے کافی سارے پروگرام بچوں کی تعلیم نال بھی ہیں ایک جینین جو سوال ذہن میں اٹھتا ہے کہ میں اگر اپنی گل کریں کہ میں میٹرک کیتے اور میرے کو اگر مڑے والدین الحمدللہ انہوں نے بڑی اچھی مڑی تربیت ساری چیز کی لیکن کچھ ایسا بیکورڈ ایریاز جس طرح چمٹی ہے تو گراں لوگوں کی اتنی تعلیم بھی نہیں ہے صحیح اور لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ اس طرح بچے سنو ہاں 10ویں کے بعد فلانے دسے وہ کالج ہے فلانے دسے وہ اسکول ہے اس طرح سے ذکر کر کے پہنچ چلتے ہیں بچہ تعلیم بھی کر لیکن اس کا ایک گول نہیں مقصد نہیں صحیح تو والدین واسطے کس طرح چیز ضروری ہوتی ہے کس طرح سمجھ رکھتے ہیں کہ اس بچے کو میٹرک کے بعد کامرس میں جلنا چاہیے سائنس میں جلنا چاہیے یا اس سے کہڑی لائن سلیکٹ کرنا چاہیے یاسر بھائی سٹارٹ میں عرض کی ہے کہ اپنے کرٹک تو خود ہو پہلے تو بچے کو پوچھو کہ بھائی تو کیا کرنا چاہنا ہے ٹھیک ہے اگر بچہ اس کا کوئی معقول جواب کوئی سوٹیبل جواب موزوں جواب نہیں دے سکتا پھر تسی اس سے کوئی رائے مسلط کرو اوکے انسٹیڈ کہ میں ایک ایسے شخص کو جاننا جڑا ایف ایس سی بی ایس سی کر کے پاکستان تو آیا اتنے آ کے اس کارپیٹ شاپ پہ کام شروع کر کے تھا بھائی تو اگر کارپیٹ شاپ پہ کارپیٹ ہی لانی سی تو پھر تو
4 ਸਾਲ ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਕਿਉਂ ਜ਼ਾਇਆ ਕੀਤੇ ਨੇ? ਤੂੰ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਰਚ ਕਰਦਾ ਕਿਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸ਼ਾਪ ਦਾ ਕੰਮ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ DAE ਡਿਪਲੋਮਾ ਇਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂ MBA ਜਿਸ ਵਕਤ ਜਿਸ ਗਰੁੱਪ 'ਤੇ ਮੈਂ ਆਇਆ ਉਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕ MBA ਸਨ, ਮੋਸਟਲੀ ਮਾਸਟਰਸ ਡਿਗਰੀ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਸਾਂ, ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਔਰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਆਏ ਕਿਸ ਜੌਬ ਵਿੱਚ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ, ਚੀਜ਼ ਸਮਝਿਆ ਕਿਸ ਪੱਲੇ ਜੁਲਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਜਗ੍ਹਾ ਚਲੇ ਗਏ, ਫਿਰ 4 ਸਾਲ ਹੋਰ ਜ਼ਾਇਆ ਕੀਤੇ, ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ को ਨੈਕਸਟ अपॉर्चुनिटी ਅੱਲਾ ਦੇਵੇ ਮਿਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਬੱਚੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੋ भाई तू क्या कर रखते हैं? बच्चे दी देखो बच्चा कार बेचा वालदेन को समझ आ जल्दी है कि भाई ये मेरा बच्चा बड़ा होके क्या बन सी। बच्चे दी इंटरेस्ट तो माँ पे समझ सकते हैं क्या उससे देखो बस इसी मिसाल बड़ी आसान मिसाल है कि बच्चा ड्राइंग में बड़ा महारत रखते हैं, बिल्कुल तो समझ होना चाहिए कि भाई आर्टिस्ट है। हाँ कैपेबल। और कुछ बंदे हैं उनको इंग्लिश में ज़्यादा इंटरेस्ट है, कुछ बंदे हैं मैथ में है। ये सारी चीज़ें कि जैसे करा बिचो देख सकते हैं। हाँ तुसी करा भी देख के मॉनिटर करो उसको और उस बच्चे को उस फील्ड में जुलना दी अपॉर्चुनिटी दो। अपनी राय मसलत ना करो। खुदारा असां दे अगर अज बैकवर्ड रहना दी एक रीज़न है वो यही है कि असां ने बच्चे ते अपनी राय मसलत की थी। ठीक है। चूँकि तुसां दा एक्सपीरियंस तालीम दे लिहाज नाल भी प्रिंसिपल भी तुसीं उत्थे रह के आए और अप डाउन सारे तुसां देखदे माशाअल्लाह। असातिज़ा वास्ते एक स्पेशल कोई मैसेज दे सकते हो कि उन्हां दे मतलब देखो वालिदैन दे अपनी कार भी जो कर रखते हैं, असातिज़ा दी भी जिम्मेदारी कि बच्चे के अंदर जो उससे एबिलिटीज़ हैं उन्हें कुरेदना और फिर अगर उनके वालिदैन को गाइड करना। इस हवाले कोई असातिज़ा वास्ते कोई स्पेशल? सर बहुत माजरत असातिज़ा तो कि मैं इस काबिल होया कि अगर मैं अपने आप को इस काबिल बिल्कुल ना समझदा कि मैं उनको मशवरा देवां, लेकिन उस विच भी एक चीज़ जिहड़ी असातिज़ा बड़ी ज़रूरी है कि होमवर्क करके जुलो। ठीक तुसां केह् पढ़ाना है तुसी उसते मुख्तलिफ पहलू देख के करो जुलो कि यार अगर इस चीज़ लेट्स से कि अगर आज एक टॉपिक है यार एक जनरल नॉलेज असां बच्चे को पढ़ा रहे हैं जिस तो असीं बड़े दूर हाँ माजरत नाल बच्चे असां स्कूल में कदे भी डिस्कस नहीं किया कि बच्चे को जनरल नॉलेज के बारे में कुछ 4 चीज़ां समझा छोड़ा। लेकिन अगर हर टीचर अपने जहन में करे कि भाई अज असां आउट ऑफ सिलेबस 4 सवाल बच्चे को समझाने ग्रामेटिकली इंग्लिश तो सारे समझाते हैं, उर्दू ग्रामर भी पढ़ाने हैं असीं, इंग्लिश ते वर्ड मीनिंग भी दसते हैं, लेकिन असां कदे भी ये कोशिश नहीं की कि इसको जनरल नॉलेज के बारे में कोई 4 चीज़ां दसां। जिले वो आउट ऑफ द बॉक्स रही आउट ऑफ द बॉक्स सोची तो उसके जहन में नवे आइडिया भी आ सुन कि यार ये भी लोग हैं। सर आज टेक्निकल फील्ड के अंदर पूरा फिलिपीन उसका होल्ड है जी, इंडिया का होल्ड है, तो उसके बंदे कितने ड्राइविंग विच ड्राइवर ब्लू कॉलर्स। इसकी वजह क्या है सर कि तुसाने जिले तुसी दुबई पे पहुंचे हो तुसाने आके ड्राइविंग लाइसेंस को अपना टारगेट बढ़ाया तुसाने क्योंकि टारगेट तुसी जो सोच रखते हो उसी जो तुसी सोचते हो तुसी कर रखते हो। तुसाने ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में सोचा है तुसा वही हासिल किया है और एट द एंड ऑफ द डे ट्रांसपोर्ट एजेंसी भी तुसी आ गए हो। ठीक है। मतलब बड़ी आसान एक अगर मिसाल इस तो अखज़ की थी जो लेके वालदैन की जिम्मेदारी साथ जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों ठीक है तालीम जिस भी लेवल तक जो भी स्कूल में है लेकिन उन्हें ख्वाब बड़े दसे जरूर बिल्कुल ख्वाब एम है टारगेट है और ये तुसां दा ख्वाब है बहुत तो बच्चों का एक माइंड सेट होंगे और टारगेट सेट होंगे कि मैं आज तो 10 साल बाद 12 साल बाद बड़ी ये लाइनर में इतना पहुँच रहे हैं। बिल्कुल सही बड़ी मैटर कर दी है, बिल्कुल मैटर कर दी है। एक कॉल है, कॉल लेके वसीम भाई जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यासिर साहब कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक। मुस्कान बात कर रही हैं? जी बिल्कुल मैं मुस्कान बात कर रही हूँ। कैसे हैं आप? ठीक हैं? आप बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। जी मुस्कान बोलिए। यासिर साहब आज आपका टॉपिक बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है और बहुत जबरदस्त है, बहुत अच्छे से फॉलो अप हो रहा है क्योंकि सारे कॉलेज जो है वो कंट्रीब्यूट भी कर रहे हैं। जी जी। और आपके जो मेहमान हैं वो इस बारे में बड़ी अच्छी कमेंट्स दे रहे हैं। जैसे कि अगर मैं इंजीनियर साहब की बात करूं ही टॉक्ड अबाउट उन्होंने जो है वो टीचर्स के बारे में भी बात की। ठीक है। तो ये कितना करेक्ट पॉइंट है ये मैं आपको नहीं बता सकती क्योंकि हम जैसे बहुत से लोग हैं जो कि बचपन में इस फेज से गुजरे हैं कि हम पर मुसल्लत कर दिया जाता था कि ये डॉक्टरी है ये इंजीनियरिंग है और यही 2 फील्ड्स हैं जो कि वो जो है या कई और घरों में कोई और फील्ड्स होती होंगी लेकिन हमें मुसल्लत किया जाता था हम पे बजाय हमसे पूछने के या हमारी कैपेबिलिटीज देखने के हम पे मुसल्लत किया जाता था। तो बड़ी अच्छी रिक्वेस्ट की इन्होंने टीचर्स पे से भी और पेरेंट्स से भी और मेरी भी जो है वो खास दरख्वास्त है जी। और आपके साथ जो दूसरे मेहमान बैठे हैं वसीम साहब तो इनके तो जो है वो सारी एफर्ट्स जो है वो तो हम फॉलो अप करते ही रहते हैं, उनका तो सिर्फ शुक्रिया अदा किया जा सकता है कि वो सबको इतनी सर्विसेज प्रोवाइड करें। मेरा सवाल है इन दोनों से कि ये जो अभी सिचुएशन गुजरी कोरोना की और हम जैसे डिस्कस भी कर रहे हैं डिफिकल्टीज वर्सेस अपॉर्चुनिटीज, आपने एक स्लाइड से एक टॉपिक छेड़ा भी था क्योंकि मैं इस पर बात भी करना चाहती थी। कोरोना के टाइम पे बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स जिनके जहनों में आइडियाज थे
چھوٹے چھوٹے بزنسز کے نا, کہ کسی نے کوئی فریمز بنا لیے, گھر پہ ہی بیٹھ کے کوئی ایسا مٹیریل بنا لیا, خاص طور پہ اگر میں خواتین کی بات کروں تو اس میں جب وہ گھر پہ بند ہو گئی تو بہت سارے لوگوں نے جو ہے پروموٹ کیا یہ سارے بزنسز. بالکل ایسا ہی ہوا ہے. اس ڈیفیکلٹی میں انہوں نے اپرچونٹی دیکھی. جی بالکل. تو میں ان سے یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ آنے والے وقتوں میں, کیونکہ یہ چیز ابھی آگے پرولونگ ہوگی, مطلب نارمل سچویشن کب آئے گی وی ڈو ناٹ نو. تو آر دی سیئنگ اینی پازیٹیو اپرچونیٹیز کمنگ اپ, یعنی کس طرح دیکھ رہے ہیں آنے والے وقتوں میں؟ انجینئر صاحب اور وسیم صاحب دونوں سے میرا سوال ہے. جی ٹھیک ہے مسکان, میں کنٹینیو کرتا ہوں. بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے, تھینک یو. جی بڑا ہی زبردست ایک سوال ہے کہ ہمارے آنے والے, ہم فیوچر کی بات کریں, کووڈ سے گزرنے کے بعد سے یا کووڈ کی سچویشن سے ہی, تو اپرچونیٹیز ہر جگہ رہتی ہے, ہر گھر میں. جیسے میں نے کہا جہاں مشکلیں وہاں اپرچونیٹیز ہیں. اب کووڈ کی جیسے تھوڑی سی میں نے بیچ میں سٹارٹ کیا تھا, لیکن کالرز کی وجہ سے پروگرام ہمارے ٹاپکس آگے پیچھے ہو رہے ہیں, تو اس کو ہی تھوڑا سا میں ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں کہ آن لائن کی اگر بات کریں یا گھر میں بیٹھے ہوئے آپ بزنس کر سکتے ہیں, یہ اپرچونیٹی ہمیں ملی ہے. کووڈ نے دی ہمیں, مشکل تو ہے ہی ہے لیکن اس نے اپرچونیٹی دی. آپ ماجد بھائی کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں؟ سر اپنا اپنا وے آف تھنکنگ ہے. جی میں اس کو بالکل اپوزٹ لے رہا ہوں. بچے کے ہاتھ میں موبائل ڈیوائس دے دی, پہلے بھی تھی اب دے دی. جی اب اس نے بیڑا غرق کر دیا اپنا بھی, اور اسٹڈی کے نام پہ اس نے ایسی ایپ ڈاؤن لوڈ کر کے رکھی ہیں کہ آپ کو پراپر مانیٹرنگ کی ضرورت ہے. اگر آپ مانیٹرنگ نہیں کریں گے آپ 24 گھنٹے بچے کے پاس نہیں بیٹھ سکتے. جی ایسا ہی. ایک تو یہ. دوسرا جیسا مسکان نے کہا, پہلے تو مسکان بہت شکریہ آپ کا, آپ کی فیڈ بیک کا. اب آپ نے دیکھا کہ کتنی ریڈنڈنسی ہوئی ہے. ٹھیک, ایک جابس کی ریڈنڈنسی کی اگر آپ بات کریں تو آپ آلموسٹ 20 to 30% آپ نیچے آ گئے ورک فورس کے حساب سے. ٹھیک ہے. اب آپ یہ آپ بالکل بھی یہ نہ سوچیے کہ فیوچر میں ان نیئر فیوچر ایسی نئی جابس اوپننگ ہونے والی ہیں. جی ورک فرام ہوم کا آپ نے ان کو بتا دیا کہ آپ گھر سے کام کر سکتے ہیں. اب یہ 3-4 سال چلے گا, کیونکہ آپ دیکھیے فیول آپ نے بچا لیا, پارکنگ سلاٹس آپ نے بچا لیے, اس کے علاوہ روڈ پہ آفس کے رینٹ بچا لیے, بجلی کے بل بچا لیے. یہ ساری چیزیں جب ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ایک انٹرپرنور اس کو کیلکولیٹ کرتا ہے تو وہ ورک فرام ہوم اس کے لیے بہت بڑا بینیفٹ ہے. جی تو وہ نئی ویکنسیز, نئی ہائرنگ کیوں اوپن کریں؟ کال لے لیں, بات ٹاپک بڑا زبردست ہے. جی بالکل. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, کون بات کر رہی ہیں؟ جی میں رضا تفریح بات کر رہی ہوں پاکستان سے. جی پاکستان کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ پاکستان ایبٹ سے. جی جی بتائیے. ہیلو ہیلو السلام علیکم. جی جی بالکل آپ کی آواز آ رہی ہے, بات کیجیے آپ. ماشاء اللہ سب سے تو آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے. تھینک یو. اور جو آج آپ نے گیسٹ بلوائے ہیں ماجد انکل, یہ ہمارے ریلیٹیو ہیں. آپ تو نہیں میرے ریلیٹیو. اچھا بہت بہت شکریہ. جی کوئی سوال؟ ہاں جی, اور آپ سوال یہ ہے کہ جو آج آپ کا ٹاپک ہے تو اس پہ ہائی لائٹ کیا جائے جو ہمارے نئی کی مشکلات تھی وہ ہائی لائٹ کیا جائے, جو کہ آج ہماری نئی نسل کو اس بات کا ذرا حوصلہ افزائی ہو جائے. جی ماجد بھائی آپ سے سوال ہے. جی بالکل ہم اس کا جواب دے رہے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ نے کال کرنے کے لیے, بہت بہت شکریہ. جی ماجد بھائی مجھے سوال سمجھ نہیں آیا. ان کا سوال تھا کہ نوجوان نسل کے لیے جو آپ نے ٹاپک سیلیکٹ کیا مشکلات اور پھر اس سے ہی مواقع, نوجوان نسل کے لیے کیا میسج آپ کا ہونا چاہیے اس حوالے سے؟ سر میں عموماً ایک جنرل پرسیپشن کی بات کریں تو ایک سلوگن ہے ہمارا, ہم سا ہو تو سامنے آئے. جی میں کہتا ہوں اللہ کی قسم آپ سا کوئی نہیں. یہ سارکیزم کی ٹون میں ہے, اس کو اس طرف لے کے جائیے کہ واقعی آپ سا کوئی نہیں ہے. جو آپ میں ایبیلٹیز چھپی ہیں وہ صرف آپ ہی کی, وہ نہیں, اور آپ ہی نکال سکتے ہیں باہر ان کو. آپ سا ہم سا ہو تو سامنے, آپ سا کوئی کیسے ہو سکتا ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ بنانے والے نے آپ کی ڈپلیکیٹ کاپی نہیں بنائی, تو پھر آپ آئے ہیں تو کچھ مقصد لے کے آئے ہیں. اس مقصد کو آپ نے خود ہی نکالنا ہے اپنے اندر سے اور اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے, لوگوں کو دکھانا ہے دس از واٹ آئی میڈ فار. ٹھیک ہے, اور یہ میں کر سکتا ہوں اور یہ میں نے کیا ہے. آپ غریب کے گھر میں پیدا ہوئے, اس میں آپ کا قصور نہیں ہے, لیکن آپ کے بچے غریب کے گھر میں پیدا ہوئے. یہ تو ہم نے دیکھیں, اب جب بات کریں مشکلات کی تو ایک گھر میں 5-6 بچے ہیں تو ایک ہی پلیٹ میں سب نے کھانا کھایا, ایک ہی چیز ہے ساری چیز, لیکن اس کے ساتھ ساتھ 2 بچے آگے نکل جاتے ہیں, 2 پیچھے رہ جاتے ہیں. تو اس صرف وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان میں کوئی ایسے سمجھدار ہوتے ہیں جنہوں نے مشکلات دیکھی اور ان کو پھر انہوں نے اڈاپٹ کیا ہے, پھر اس پہ سوچا ہے, پھر آگے نکلے, اور باقی 2 نے سوچا نہیں ان بارے میں. تو اسی لیے تعلیم تو ماں باپ نے 2 نے 4 کو ایک ہی دی ہے.
سر پہلے تو آپ نے میں نے سٹارٹ میں کہا تھا ادھونی استجب لکم, تم مانگو میں دوں گا, بے شک, ٹھیک ہے. اب کوئی کس چیز کا طالب ہے یہ تو میٹر کرتا ہے نا سر. بالکل ایسا ہی. آپ رب ذوالجلال سے کیا مانگ رہے ہیں, آپ کیا چاہ رہے ہیں, یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے سوللی, ٹھیک ہے. آپ اس کو فیصلہ دیجئے کہ بھائی آپ نے یہ کرنا ہے, میں نے یہ کرنا تھا, میں اس کے لیے. ٹھیک ہے, زبردست. ٹائم شارٹس ہو رہا ہے. وسیم بھائی ایک میسج چماٹی والوں سے میسج کیے گا. جی, تو میسج میرا سب کے لیے دیکھنے والوں میسج ہند کو جی جی تے سارے ہستے میسج یہی ہے یاسر بھائی کہ کسی بھی جگہ تے مشکلات زندگی دے حسن تے اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ بھائی مشکلات کو جس طرح جی مینجمنٹ جتنے بندہ کام کرتا ہے یا کسی ویلفیئر پہ یا کسی جگہ تے اکثر آہ چلتا ہے کہ بھائی اس کو برداشت کیتا چلے. ٹھیک ہے, تے بھائی اس کو میں برداشت کر رہے ہیں, مجبوری ہے, اس کو ہمیشہ برداشت نہیں, اس کو صبر اور تحمل نال کیتا چلے. کیونکہ صبر اور عزت اگر تساں دے راستے میں کوئی رکاوٹیں, کوئی بندہ مشکلات پیدا کر رہے تو اس کو یہ نہ ہو کہ میں اس کو برداشت کر رہے ہیں, کوئی اس طرح کا راستہ اس راستے اپنا چھوڑو کہ تسی اس کو عزت دو تاکہ اس راستے تو ہٹ کے دوسری لائن ہوتے آ. ٹھیک ہے, زبردست. شارٹ سے میسج سے لیکن بڑی زبردست. ناظرین ایک کال, بس 1 منٹ کی کال. جی جی, السلام علیکم. السلام علیکم جی, یاسر بھائی نال جی وعلیکم السلام. کون بات کر رہے ہیں؟ جی میں شراز سنولی بات کر رہا ہوں. جی شراز بھائی, بالکل آخر میں شارٹ سے کوئی سوال, بالکل مختصر. جی بس سر جی یہ بڑے عرصے بعد اسی اپنے گراں دا نام سنے ہیں, کنگراں دا میں ہاں. جی جی, بڑی مہربانی, اور پروگرام بہت زبردست, بہت مزہ آیا جی. بہت بہت شکریہ, زبردست. کوئی سوال اسپیسیفکلی شارٹ چکی ہے یا بس سوال یہ ہے جی, بس اس کا زندہ باد جڑا اس گراں دا نام اس پہ بول گیا, اس کو بڑی خوشی اور کوئی بھی نہیں جی. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ شراز بھائی, تھینک یو ویری مچ. کال کرنا سے بھی ٹائم شارٹ ہے, میں کال وائنڈ اپ کرسا. بہت بہت شکریہ. ناظرین پروگرام دا ٹائم ختم ہو رہے, وائنڈ اپ کرنا دی جو طرف جلاں. تو اج دی جو ٹاپک تو بعد ایک ڈسکشن ہوئی ہے, اس کے بعد سمجھ ہی آئی ہے کہ مشکلات ہر کار بچ ہیں, ہر انسان دی زندگی میں مشکلات ہیں, اور انہوں مشکلات بچ تو آپس سے اپرچونٹی, آپس سے مواقع کس طرح کڈنے تسے بہتر جان دیو. اپنی مشکل کو سمجھو, اس کا غور فکر کرو, اور پھر اس تو بعد ایک خواہش پیدا ہو انسان کے اندر کہ میں کچھ کرنا اس واسطے. اور پھر تیسری جڑی ضروری چیز ہوتی ہے کہ اس خواہش تو بعد تساں دا یقین ہوا کہ میں اس مشکل تو جس سے گزر رہا میں اس تو ایک دن نکل سا, اور اس سے نکل کے میں اگر انشاءاللہ ہمارا ٹارگیٹ ہے میں اس تک پہنچ سا. اور اس کے علاوہ دوسری چیز اگر انسانیت کے حوالے نال گل کی جو اتنا ایک وسیع سبجیکٹ ہے کہ اس کا جتنا بھی انسان بولے گل کرے تو وہ پاسبل نہیں ہوتا. صرف آسان جی چیز یہ ہے کہ کامیاب انسان آپس سے ہو جلتے, لیکن اصل کامیابی ہوئی جدوں تسی کامیاب ہونا تو بعد ایک مقام تو پہنچنے تو بعد اپنے معاشرے کا سوچو, اپنے لوگوں سے سوچو, ان کی خدمت سے سرگرم عمل رہو. ناظرین پروگرام کا ٹائم ختم ہو رہے ہیں. اپنے مہمان جناب ماجد صاحب اور وسیم بھائی نال یاسر صدیق کو اجازت دو. اگلی جمعے تک انشاءاللہ پھر تساں دی خدمت میں حاضر ہوساں. اللہ دے حوالے. السلام علیکم.